بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پمز ہاسپٹل کے بارے میں ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج اور شوکت خانم ہاسپٹل کے ہیڈ ڈاکٹر عاصم، انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ پمز ہاسپٹل میں تو صحیح ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے، یعنی جو بیماری بتائی جا رہی ہے عمران خان کو، اس بیماری کے لیے خاص ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے۔ ہر آئی اسپیشلسٹ، ہر آنکھ کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اور ان کے کہنے کے مطابق یا ان کی معلومات کے مطابق، ظاہر ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر کمیونٹی آپس میں ویل کنیکٹڈ ہوتی ہے، پھر شوکت خانم کا اتنا بڑا نام ہے، انہوں نے بھی پتہ کروایا ہوگا پمز کے بارے میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو اس بیماری کے علاج کا اسپیشلسٹ موجود ہی نہیں ہے۔ اب یہ کتنی تشویشناک بات ہے کہ پھر کس سے علاج کروایا گیا ہے؟ ایک عام ڈاکٹر سے یا کسی اور ڈاکٹر کو وہاں پر لے جایا گیا ہے کہیں اور سے؟ پھر اس کے لیے وہ اکوپمنٹ بھی نیا تھا۔ اس بارے میں بھی اور کچھ ایکسکلوسیو خبریں ہمارے پاس ہیں جو ذرائع سے ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں رپورٹس جو ہمیں دی جائیں گی ابھی تک سامنے نہیں آئیں، اس پر ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ اب دیکھنا ہوگا کہ اس کا اصل علاج کیا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے، عمران خان کے ذاتی معالج کا اور شوکت خانم ہاسپٹل کے ہیڈ کا، چیف میڈیکل آفیسر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی اور معاملے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، یعنی ایک اور بیماری ہوتی ہے اور اس کی تشخیص ضروری ہے کہ کیا بلڈ میں کوئی تھکنس آ گئی ہے، کوئی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی اس مسئلے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو وہ بھی دیکھنا ہوگا، اس کے لیے بہت سے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے۔ اگر آپ اس معاملے کو ٹیکل نہیں کرتے تو پھر اور زیادہ بیماریاں اور حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آنکھ کا کوئی مرض ہے، یہ مرض لاحق ہونے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے بہت سے ٹیسٹ چاہیے، اس کے لیے ہر اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کوئی مقتدر حلقے ہوں، حکومت ہو، وہاں پر ایک پریشانی ہے کہ بھائی ہم اب اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں۔ ملاقات تو کروانے نہیں دینی، یہ تو بات واضح ہے۔ تو کیا جو آج بات ہوئی ہے وہ کافی ہوگی؟ ہوا یہ کہ سلمان اکمل راجہ صاحب کی ملاقات ہو سکی، کو کہہ رہا آدھ گھنٹہ یا 45 منٹ تک چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب سے۔ اب انہوں نے سارا کچھ سمجھایا کہ یہ مسائل ہیں، تو اس میں صرف یہ بات سامنے آ سکی کہ جی جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے، ڈاکٹر نے جو علاج کیا ہے کیا ہے، وہ ایک بند لفافے میں آپ کو دے دیا جائے گا اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ڈاکٹر نہیں مل سکتا خان صاحب سے، کوئی فیملی کا بندہ نہیں مل سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ابھی فی الحال کی خبر ہے، مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی کی ملاقات تو کروانی پڑے گی۔ وہ کوئی ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے جو اس میڈیکل بورڈ میں شامل ہو جائے جو اگلے 3-4 دن میں بننے جا رہا ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ شاید کوئی ایک میڈیکل بورڈ بنے اور اس میں پھر عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کو بھی شامل کیا جائے، کسی ایک آدھ ڈاکٹر کو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک فیملی ممبر کی ملاقات کروا دی جائے، اور ظاہر ہے اس شرط پر ہوگی کہ خبردار کوئی بات باہر نہ آئے، کوئی سیاسی گفتگو، ایک جملہ نہ ہو، ایک لفظ نہ ہو، صرف آ کر بتا دیا جائے کہ ہاں جی خان صاحب ٹھیک ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، بس اس طرح کی کوئی بات۔ پھر آگے ہو سکتا ہے کچھ ٹریٹمنٹ کے راستے کھلیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کسی ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر عاصم نے کہہ دیا ہے کہ بیماری کی وجہ جاننی ضروری ہے، کیونکہ یہ کئی اور مسئلہ ہے، کئی اور مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ نہیں ممکن کہ جس طرح حکومت چاہ رہی تھی کہ جیل میں کیا جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی خبر، جس طرح اصل تو بات یہی ہے کہ اسد اللہ خان صاحب پہلے یہ خبر لے کر آئے تھے، پھر سارے صحافی دوڑے ہیں، تو ہم نے بھی دوڑ لگائی، تو ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ وہاں پر رات کو لگ بھگ 1 بجے کو 12:45 کا ٹائم بتا رہا ہے، تو لہٰذا 1 بجے کے ارد گرد یہ ہوا کہ خاص سیکورٹی کے لوگ آئے، جو عام طور پر جس طرح گارڈز ہوتے ہیں یا ہاسپٹل کا عملہ ہوتا ہے، نہیں، خاص لوگ لائے گئے تھے، خاص سیکورٹی کے لوگ تھے، وہ آئے، انہوں نے پورا ٹیک اوور کر لیا تھا ہاسپٹل کو ایک طرح سے، یعنی اس کی سیکورٹی کو، پھر CCTV کیمروں کو بھی ٹیک اوور آپ کہیں کر لیا گیا کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں جا سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک تو خصوصی فورس لائی گئی، پھر اچانک سب چیزیں بدلی گئیں، یعنی کہ جس طرح ایمرجنسی سے لایا گیا تو OPD کی طرف لے جایا گیا، تو بالکل غیر معمولی طور پر سب کچھ کیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ حکومت سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا خفیہ کیوں رکھا، اتنی کوشش کیوں کی خفیہ رکھنے کی، جب خبر بھی سامنے آ گئی اس کے بعد فوری آپ نے تصدیق نہیں کی۔ اگر آپ کو چلیں یہ ڈر تھا، آپ سے بلنڈر ہو گیا خوف میں، عمران خان کے خوف میں، کہ
کہ جی کسی کو بتانا نہیں ہے، تو بعد میں فیملی کو بتا دیتے کہ جی یہ مسئلہ تھا، ہم لے کر گئے تھے، اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب آپ مل لیں یا کچھ کر لیں۔ لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو خفیہ اس لیے رکھا کہ سمندر آ جانا تھا لوگوں کا، ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے تھے۔ کسی فیملی ممبر کو بتاتے انہوں نے کسی کو بتا دینا تھا، خبر باہر نکل جانی تھی، کوئی ٹویٹ کر دینا تھا، کچھ ہو جانا تھا، تو ہم تو عوامی سمندر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے کہ لوگوں نے خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اتنے زیادہ بڑی تعداد میں آ جانا تھا کہ ہمارے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن جانا تھا۔ یہ خوف ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے کلپس بھی چلا رہے ہیں کہ جب بتایا گیا اگر کچھ نواز شریف کو ہو گیا تو یہ حکومت ذمہ دار ہوگی، عمران خان ذمہ دار ہوں گے، مریم صاحبہ کا بیان ہے، پرویز رشید کا ہے، خواجہ آصف کا ہے کہ جی ہم گارنٹی دیتے ہیں اس کو جانے دیں۔ حتیٰ کہ عمران خان کا 2019 کا ٹویٹ ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، میں نواز شریف کے لیے دعا گو ہوں، ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، اور جو بہترین ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے ہر صورت میں ان کو وہ دیا جائے۔ اور اسی میں آپ نے دیکھا کہ ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، ڈاکٹرز جا رہے ہیں۔ یہاں تک ہوا الجزیرہ کی خبر ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے لیے نہ صرف اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، اڈیالہ جیل حکام سب کو بتا رہے ہیں، یعنی آگاہ کر رہے ہیں کہ جی ہاں جی یہ جا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، پمز ہاسپٹل کے عملے کو اجازت ہے، سارا کچھ بتائیں، ایکسپلین کریں۔ میاں نواز شریف کا ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ سب ہو رہا تھا میاں نواز شریف کے لیے، اور آج کیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف، وہ زرداری صاحب اب دیکھیے کیا کر رہے ہیں، اس پر خاموش ہیں کہ وہ شخص جس نے سب کچھ کیا جب اقتدار میں تھا، ان کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا، کابینہ میں بھی اجلاس میں بات کرتا رہا، ان کو باہر جانے بھی دیا، جبکہ بعد میں سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا کہ جی 3 اٹیک ہو گئے ہیں، ان کو تو ہر وقت کیئر کی ضرورت ہے، ان کے ٹیسٹ ایسے ہونے ہیں، ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا جائے گا، ان کے پتہ نہیں کتنے آپریشن ہونے ہیں۔ مریم صاحبہ کا بیان تھا کہ ایک آپریشن پہلے کریں گے، اس کے بعد دوسرا ہو سکے گا، اس کے بعد تیسرا ہو سکے گا، تو یہ ایک آپریشن کی سیریز ہے۔ لیکن آج تک کوئی ایک خبر نہیں سامنے آ سکی کہ وہاں جا کر وہ کس دن ہاسپٹل میں داخل ہوئے ہیں، کون کون سا ان کا آپریشن ہوا ہے، کچھ نہیں پتا۔ یہ فرق ہے۔ اور آج جب جینون تھا مسئلہ، اس کو چھپایا گیا، دبایا گیا، اور اب آپ دیکھیے اس کے بعد بھی کسی ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیا جا رہا، کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ یہ اس وقت حالات ہیں۔ باقی جی آنے والے دنوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ میڈیکل بورڈ بھی بن سکتا ہے، ہاسپٹل میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ ایک خوف ہے کہ بھائی ابھی تو ہم دبا رہے ہیں، چھپا رہے ہیں سب کچھ، لیکن خدا نخواستہ کو اونچ نیچ ہو گئی تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان کی سیاست تو پہلی دفن ہو چکی ہے، اس کے بعد بنے گا کیا؟ تو ان کے لیے ایک تو یہ بھی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر عاصم کا جس طرح میں نے ذکر کیا، اس وقت اس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، ان کے ویڈیو پیغام کی، ویڈیو بیان کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ نرمی کی جاتی ہے، کوئی شرم و حیا کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہنا کہ وہاں ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے پمز میں اس خاص بیماری کے علاج کے لیے، اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ پھر یہ ڈاکٹر عاصم نے کہا ہے کہ ہماری تشویش ہے، یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے۔ آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، عام آنکھوں کا ڈاکٹر، بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ یا اس قسم کی بیماری کا تجربہ لیا ہو، وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہر ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ سرجن نہیں ہوتا، سرجری ہارٹ سرجن نے کرنی ہوتی ہے، تو اس طرح سے مختلف ڈاکٹر مختلف کام کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمیں پتہ ہے اسلام آباد کے جس اسپتال میں خان صاحب کو لے جایا گیا، اس میں اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ اس بیماری کے پیچھے کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس طرح کی بیماریوں کے بھی خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور ایکسپرٹ کو ان کا علاج کرنا چاہیے کہ اصل میں ہوا کیا ہے، پیچھے کیا کیا مسائل ہیں۔ ان سب مسائل کے لیے جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو، اس سب کو دیکھنا ہوگا، ان سب تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اب یا تو پھر اتنی زیادہ سنگ دلی ہے کہ چاہا جا رہا ہوگا کہ کچھ ہو ہی جائے خدا نخواستہ، اور تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اب ڈاکٹر کو بھی نہیں ملنے دینا، جبکہ شفیع جان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گارنٹی دی کہ صرف آپ ایک ڈاکٹر کو جانے دیں۔ سب گفتگو شنید ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی ایک ڈاکٹر جائے گا، انہوں نے کہا ڈاکٹر ایک جائے گا، اور کوئی وہ نہ ٹویٹ کرے گا، خان صاحب کے حوالے سے بھی کوئی ٹویٹ نہیں ہوگی، کوئی سیاسی گفتگو بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی نہیں ملنے دیا گیا تو کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے کہ خان کو کچھ کرنا دیا ہو۔ یہ شفیع جان نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ بات کی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنے زیادہ خدشات ہو چکے ہیں اور بات کس حد تک بگڑ چکی ہے۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 3-4 دن جس طرح کہا جا رہا ہے اہم ہے میڈیکل بورڈ یا خان کو شفٹ کرنے کے بارے میں، اس میں آپ کو اگلے 1-2 دن میں کچھ خبر مل سکتی ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی جی میاں صاحب کے لیے تو عدالتیں بھی کہتی تھیں کہ گارنٹی دیں، ذمہ داری لیں کہ منگل تک نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی زندگی کی گارنٹی دیں۔ کوئی انسان کسی انسان کی زندگی کیسے گارنٹی دے سکتا ہے جب اس کا وقت آ گیا تو ہے۔ یہ عدالتیں ہماری کیا کرتی تھیں اور کیسے کیسے بیانات دیے جاتے تھے۔ مگر آج آپ دیکھیں
کہ عمران خان کے لیے بالکل ہر چیز بدل چکی ہے، یہاں پیمانے ہی بدل چکے ہیں، ورنہ پرانے بیانات چلائے جا رہے ہیں کہ جی اوہو میاں صاحب کو یہ ہو گیا، میاں صاحب کو ہو گیا، سارے مریم نواز صاحبہ سے لے کر خواجہ سیف اور ان کے دیگر لوگ کیا کیا کہتے تھے، کیا کیا ان کی حالت ہو گئی ہے، شہباز شریف بھی کہتے تھے ان کا بہت ہی برا حال ہے میاں صاحب کا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس طرح کے کچھ کر دیں کچھ ہو نہ جائے۔ اور اس وقت پھر عمران خان کا ٹویٹ اب لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس کا ظرف تھا عمران خان کا کہ اس نے کہا جی اختلافات اپنی جگہ، میں ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں اور بہترین ٹریٹمنٹ کے لیے بھی۔ مگر آج آپ دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں چاہے جو اس وقت بڑی ایکٹیو بھی تھیں، وزیر صحت بھی تھیں، ان کا کردار کیا رہا، نواز شریف کی بیماری جس کے بارے میں فیصل واڑہ کہتے ہیں کہ جعلی رپورٹس تھیں ہم نے گھر میں تیار کی، ان کا کردار دیکھیے اور آج کے حکمرانوں کا کردار دیکھیے۔ اللہ حافظ۔